ایک اور بہتر صلوات کر دیں. بات وہ روشن ہے. نقش سطر عنوان نجات ماں نوشت، نقش اللہ بر صحرا نوشت. یہ آدھا کلمہ ہے. تو علامہ اقبال نے آدھا پڑھا، تو آدھا اس سے پہلے والا معین الدین چشتی نے پڑھا. بڑی عنایت آپ کی توجہات. بھائی لاہور میں محفل پڑھ رہا ہوں، مجھے تو اشاروں میں بات کرنے کی ضرورت ہے نا. یہاں لاہور والوں کے سامنے تفصیل کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. معین الدین چشتی کہتے ہیں کہ شاہ است حسین، بھائی میں مضمون پر ہوں اپنے. شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین. جب یہ انجمن پنجتن میں ہوتے ہیں تو شاہ ہوتے ہیں، اور جب کائنات کی نگاہ میں دیکھیں تو بادشاہ ہوتے ہیں. کیا فرق ہے شاہ اور بادشاہ میں؟ ایک فرق میں نے ابھی بچوں کے سامنے بیان کر دیا. جب یہ اپنے جیسوں میں ہوتے ہیں تو شاہ ہوتے ہیں، انجمن شاہان میں ہوتے ہیں، اور جب کائنات کی نسبت انہیں دیکھیں تو بادشاہ ہوتے ہیں. ہم فقیروں سے دوستی کر لو، گر سکھا دیں گے بادشاہی کے. اس میں جب اپنے جیسوں میں ہوتے ہیں تو شاہ ہوتے ہیں، اور جب کائنات کی نسبت دیکھا جائے تو حسین بادشاہ ہیں. یعنی شاہ بنانے والے ہیں جی، شاہ بنانے والے ہیں، سرداری دینے والے ہیں. تو اب علامہ اقبال کہتے ہیں، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف والے فرماتے ہیں، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین. جب انہی جیسوں میں دیکھیں گے تو دین ہے، جب ہماری نسبت دیکھیں گے تو دین پناہ ہے. دید کا مسئلہ ہے، اینکوں کا مسئلہ ہے جی. سرخ شیشوں کی اینک لگا دیں تو شلجم بھی چقندر نظر آئے گا. دید کا مسئلہ ہے. کون کس نئے اینک سے دیکھ رہا ہے، کون کس دید سے دیکھ رہا ہے. یہ دید کا ہی تو مسئلہ تھا جو سلمان اور ابو ذر ایک جیسا نہیں دیکھتے. میرے بچوں، جوانوں، اہل بیت کو ایک دید سے کوئی نہیں دیکھ سکتا. ان کو دیکھنے کے لیے اینک بنوانی پڑے گی. جس جگہ اینک بنائی جاتی ہے اسے کربلا کہتے ہیں. کربلا کی آنکھوں سے صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اب معین الدین چشتی کہتے ہیں کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین. سرداد نداد دست در دست یزید. سر دے دیا حسین نے مگر نہیں دیا تو ہاتھ نہیں دیا بیعت کے لیے. یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. سرداد آصف بھائی کچھ دیر پہلے آ گئے ہوتے تو میں آپ سے کلام سنتا. لاہور کا بڑا نام ہے، کراچی والے تو ان کے مرید ہیں جی. سرداد نداد دست در دست یزید. سر دیا مگر حسین نے یزید کے ہاتھ میں بیعت کے لیے ہاتھ نہیں دیا. حقا کے بنا لا الہ است حسین جی. آپ ذرا غور تو فرمائیں، حقا کے بنا لا الہ است حسین. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں سطر عنوان نجات نقش الا اللہ، حقا کے بنا الہ الہ. وہ کہہ رہے ہیں حقا کے بنا الہ الہ. اقبال کہہ رہے ہیں نقش الا اللہ. آدھا کلمہ وہ پڑھ رہے ہیں، آدھا کلمہ وہ پڑھ رہے ہیں. سارے بڑوں کو مانو گے تو حسین سمجھ میں آئے گا. کسی کی کوئی دید ہے، کسی کی کوئی دید ہے. کوئی حسین کو اقرار حق کی اینک سے دیکھ رہا ہے، کوئی حسین کو انکار باطل کی دید سے دیکھ رہا ہے. انکار باطل معین الدین چشتی کی اینک ہے، لا الہ. اقرار حق علامہ اقبال کی اینک ہے، الا اللہ. لیکن پورا کلمہ اگر بناؤ گے تو حسین سمجھ میں آئے گا. یعنی یہاں لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ، کلمہ توحید. اب اللہ ارشاد فرما رہا ہے علم تر. ابھی میں نے ترجمے کے لیے مدد مانگی ہے آپ کی توجہ کی.
الم ترى کیفا ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، تم نے دیکھا میرے حبیب کہ اللہ نے تمہیں کیسی مثال دی کلمہ طیبہ کی، کا شجرۃ طیبہ، جو شجرہ طیبہ کی طرح ہے۔ اب شجرہ طیبہ کی اللہ نے یہاں 3 صفتوں کو بیان کیا ہے، اور پھر ساتھ میں تیسری آیت میں کلمہ خبیثہ کا ذکر کیا ہے، اس کی ایک ہی صفت کو بیان کیا۔ صفات تو ہوں گی اسی میں کہ جس کا وجود ضروری ہوگا، جو منفور ہوگا ملعون ہوگا اس کی صفات کا کیا کرنا ہے۔ لہذا 3 صفات بیان ہوئی ہیں کلمہ طیبہ کی، شجرہ طیبہ کی۔ کیا؟ سب سے پہلی اصلھا ثابت، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، یہ طوفانوں سے گرنے والا نہیں ہے، یہ دھوپ اور تمازت سے سوکھنے والا نہیں ہے، توجہ ہے، یہ لوگوں کے کلہاڑیوں اور آریوں سے کٹنے والا نہیں ہے، یہ کسی کیڑے کے برائی سے جلنے والا اور گھن کھانے والا نہیں ہے۔ اصلھا ثابت، طرح طرح کے رنگ، طرح طرح کے نئے رنگ، طرح طرح کے ہیلے بہانے دنیا اپنائے گی، مگر انہیں کچھ نہیں ہوگا، اس درخت کو کچھ نہیں ہوگا، اس کو جو چاہیں اس کے خلاف استعمال کریں اپنی طاقت کو، مگر اس درخت کو کچھ نہیں ہوگا۔ میں اپنے اس مطلب کو اگر قرآن سے مستند کر دوں تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَيُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ، کچھ لوگوں کا ارادہ ہے اور ارادہ رہے گا کہ وہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھائیں۔ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ، اور اللہ اپنے نور کو جلتا رکھے گا، روشن رکھے گا، چاہے کافروں کو برا لگتا رہے، کسی کو کچھ بھی برا لگے، کیسا ہی برا لگے، مگر اللہ اپنے نور کو جلتا رکھے گا۔ واللہ متم نورہ۔ آپ نے غور کیا شجرہ طیبہ کے دشمنوں کی ساری طاقت کو اللہ نے کتنا ذلیل کیا ہے پھونک بول کے۔ پھونک سے زیادہ ان میں دم ہی نہیں ہے۔ یہ بڑے بڑے سرمائے، بڑے بڑے بجٹ پاس کر لیں، بڑے بڑے چیک کلیئر کروا لیں، مگر ان کی ساری طاقتیں جو بھی اہل بیت کے خلاف استعمال ہوں گی وہ پھونک سے زیادہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ اس سے بہتر اور بلند صلوات پڑھ لیں۔ میں ابھی تو آیت کے ترجمے کی منزل میں ہوں، ابھی تو میں نے فضائل نہیں شروع کی ہے۔ اللہ کرے مجھے توفیق ہو کہ میں زیادہ سے زیادہ ان معطر اور منور سماعتوں کے حوالے نورانی گفتگو کر سکوں۔ اور ہماری بہن محترمہ نے جو مجھے کہا اور انہوں نے خواہش کا اظہار کیا ایک عرصے سے، یہ خواتین، یہ بزرگ خاتون، جناب محترمہ مہر بخاری صاحبہ کی والدہ، ان کی خالہ، ان کی بہنیں، اس پوری فیملی کے ممبران یہاں تشریف فرما ہیں، ایک عرصے سے خواہش تھی، نہیں ہو پا رہا تھا، لیکن جب مولا حسین نے چاہا تو میں حاضر ہو گیا ہوں۔ تو آیت کا ترجمہ ابھی میں گزر رہا ہوں اور آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہیں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے اصلھا ثابت، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں۔ دیکھیے پہلے آپ ترجمہ سن لیجئے، پھر مجھے اور کچھ سوچنا ہے۔ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اور اس کی دوسری صفت، میں نے کہا 3 صفتیں بیان ہوئی ہیں، شجرہ طیبہ کی 3 صفتیں بیان ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی صفت، جڑیں مضبوط ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ کبھی کبھی ہمارے بچے جوان پریشان ہو کے کہتے ہیں حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں، عزاداری کا کیا ہوگا، محفلوں کا کیا ہوگا، علم کا کیا ہوگا، ذکر اہل بیت کا کیا ہوگا۔ وہ تسلی رکھیں، اللہ نے ضمانت لی ہوئی ہے۔ البتہ میری کوتاہیوں کی سزا مجھے ملے گی، یعنی میری کوتاہیوں کی، اس ذکر کے نوکروں کی کوتاہیوں کی انہیں سزا ملے گی، مگر اس ذکر کو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ بلکہ میں اگر یوں کہہ دوں کہ بہت سے ہم جیسے جائیں گے تو شاید یہ ذکر اچھا ہو جائے۔ بہت سے لوگوں کی وجہ سے اس ذکر کی تبلیغ میں کمی ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے جب انہیں فلاں اور فلاں صاحب کو سب کچھ پتا ہے تو یہ مولائی کیوں نہیں ہو جاتے؟ میں نے کہا تمہاری وجہ سے نہیں ہوتے۔ بعض اوقات بعض کاموں میں، بعض چیزوں کے تسلیم کروانے میں مجھ جیسے لوگ رکاوٹ ہے۔ میں اپنے اوپر ہی رکھ کر بات کروں گا نا بھائی،
تاکہ بات تو میری سن لی جائے. صلوات پڑھ لے ذرا محمد والا. تو پہلی صفت اللہم صل علی محمد وآل محمد. پہلی صفت اصلها ثابت. دوسری صفت وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں. اچھا تیسری صفت سن لیجئے تو پھر وفرعها فی السماء کے پر غور کروں گا. تیسری صفت ہے تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا. یہ شجرہ طیبہ وہ درخت ہے جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے. بھئی غور نہیں کر رہے آپ. آیت کا ترجمہ ہی کتنا حسین ہے، آیت ہی کتنی روشن ہے. یہ وہ درخت ہے جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے. دنیا میں کوئی درخت بتاؤ اہل بیت کے علاوہ جنہوں نے ہر حال میں عطا کیا ہو. اللہ نے قرآن مجید میں جسے شجرہ طیبہ کہہ کر یاد کیا ہے، اس کی ایک شاخ کے اوپر بات کرنے آیا ہوں جسے حسین کہتے ہیں. سبحان اللہ. توجہ. اس کی ایک صفت یہ ہے کہ اس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں اور پھر وہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے. میں نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی درخت باردار ہو اور اس کی شاخیں اوپر جا رہی ہوں. جتنا درخت باردار ہوتا ہے اتنی شاخیں پلٹ کے زمین کی طرف آتی ہیں. یعنی ہمیں مشاہدے کے اعتبار سے وہ باردار درخت جس کی شاخیں اوپر جا رہی ہوں یہ نظر نہیں آتا. درخت بھی پھل دیتا ہو اور ہر موسم میں پھل دیتا ہو، ہمیشہ دینے والا ہو اور شاخیں آسمانوں میں جا رہی ہوں. تو کیسے سمجھیں گے یہ درخت کون سا ہے جس کی شاخیں آسمانوں میں جا رہی ہیں، جس کی جڑ مضبوط ہے اور ہر موسم میں پھل دیتا ہے؟ یہ پھل دینے والا درخت ہے جو رہتا زمین پر ہے مگر کھاتے آسمان والے ہیں. کوئی ایک ایسا درخت ہے کہ جس کی شاخیں آسمانوں، بھائی شاخیں آسمانوں میں کیسے جائیں گی، پھر سما کیسے جائیں گی؟ ماننا پڑے گا کوئی ایسا وجود ہے جس کا وجود یہاں نظر آتا ہے مگر استفادہ آسمان والے کرتے ہیں. اب سمجھ میں آتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا یتیما واسیرا. صلوات. ایک گھرانہ ایسا ہے جو یتیم مسکین اور اسیر کو عطا کرتا ہے. ان کے دینے کا انداز ایسا ہے کہ مانگنے والا یتیم ہے، یتامہ نہیں ہے. مانگنے والا اسیر ہے، اسرا نہیں ہے. مانگنے والا مسکین ہے، مساکین نہیں ہے، مگر روٹیاں 5 ملتی ہیں. میں مولا علی کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں مولا، مانگنے والا ایک تھا، ایک اسے دے دیتے، باقی روٹیوں سے خود افطار کر لیتے. عجب نہیں جواب آئے علی کا کہ مانگنے والے نے کب کہا تھا کہ علی کی روٹی چاہیے. دروازے پر مانگنے آئے ہیں، جتنے رہتے ہیں سب عطا کریں گے. کوئی بات قرآن اور حدیث سے ہٹ کر نہیں ہوگی. ممبر حسین ہے، مستند گفتگو ہو اور قرآن اور حدیث کے مطابق بات ہو. یہ واحد درخت ہے، یہ واحد شجرہ طیبہ ہے، یہ وہ واحد درخت ہے جو ہر موسم میں پھل بھی دیتا ہے، شاخیں بھی آسمانوں میں ہیں اور اس کی جڑیں بھی مضبوط ہیں. رہتا یہاں ہے، کھلاتا وہاں والوں کو ہے. ہم نے تو اب تک سنا تھا کہ رزق وہاں سے آتا ہے. ہم نے تو یہ سنا تھا کہ رزق وہاں سے آتا ہے. یہ کون ہے جو یہاں سے وہاں رزق بھیجتا ہے؟ وہ آنے والا مسکین ہے، یتیم ہے اور اسیر ہے. وہ کون مسکین، اسیر اور یتیم ہے جو یہاں پر آتا ہے اور لے کر چلا جاتا ہے؟ ایک منظر دکھا دوں بچوں کو، توجہ چاہوں گا. آج جو دن گزرا ہے، یہ جو لمحات گزر رہے ہیں، انتہائی حسین لمحات ہیں. میرے عزیزو، ہر امام معصوم کی آمد پر نبی مکرم خوش ہیں، اور کریم جب خوش ہوتا ہے تو عطا کرتا ہے. تو کریم عطا کرنے کی کیفیت میں ہے، مگر سب کی آمد ہے، مگر حسین حسین ہے. آپ دیکھیے 4 محمد ہیں، 4 علی ہیں، 2 حسن ہیں، 1 جعفر ہے اور 1 حسین ہے. اللہم صل علی محمد وعلی محمد.
امام حسین تمام ائمہ اہل بیت میں ایک ہی ہیں. تو جیسے دنیا میں وہ ایک ہیں، دنیا میں آنے میں بھی ایک ہی ہیں. اب کیفیت کیا ہے؟ حضرت آ رہے ہیں دنیا کے اندر. یاد رہے میرے بچوں جوانوں کو کہ ہم ان کے اس دنیاوی حیات کے بھی قائل ہیں، کیونکہ صحابہ کرام نے دیکھا، اولیاء الہی نے دیکھا، ہاتھوں کا بوسہ لیا، مانگنے والوں نے استفادہ کیا. ایک نہیں ہزاروں مثالیں ہیں کہ دنیاوی حیات رکھتے تھے، مگر وہ معرفت سے خالی وجود ہوگا جو صرف انہیں دنیا میں ڈھونڈتا ہو. ان کا وجود اس دنیا کے بننے سے پہلے کا ہے. میں نے ایک جملہ ابھی ٹاؤن شپ کے خمسے کے اندر کہا تھا کہ مولا علی کو چوتھے اور پہلے کی الجھن میں ڈالنے والوں، حسین کو آدم سے پہلے، علی کو آدم سے پہلے ڈھونڈو. آدم علیہ السلام سے پہلے مولا علی کو ڈھونڈو. سب ختم ہو جائے گا، قیامت میں ڈھونڈو تو علی کو ڈھونڈو. میرے مولا نبی فرماتے ہیں علی صاحب لوائی، علی محشر میں میرے آگے آگے چلیں گے، میں علی کے پیچھے چلوں گا. صحابی محترم کی آواز آئی، یا رسول اللہ آپ افضل ہیں، علی آپ کے آگے کیسے چلیں گے؟ فرمایا علی صاحب لوائی، علی میرا علمدار ہے، علمدار ہمیشہ لشکر کے آگے چلا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یاد رہے میرے بچوں جوانوں، کبھی بھی کسی کو لاغر، ناتوان، بچہ، عورت، کمزور، پھٹے ہوئے کپڑوں میں دیکھ کر، سائیکل پر پیدل چلتا ہوا دیکھ کر، چپل اگر پھٹی ہوئی ہو، کالر ادھڑا ہوا ہو تو اسے حقیر نہ سمجھنا، اسے حقیر نہ سمجھنا. اس لیے کہ اللہ کا کام اللہ کا ہے، بندوں کے کام بندوں کے ہیں. بندے اپنی ساری توانائیاں خرچ کر دیں تو ساری توانائیاں خرچ کر کے ایک بہت بڑا وجود بناتے ہیں، اور اللہ چیونٹی سے وہ کام لے لیتا ہے. اللہ کا طریقہ کچھ اور ہے. اس نے نمرود جیسے کو مچھر سے مارا ہے جو حضرت ابراہیم کو مارنا چاہتا تھا. اس نے ہاتھیوں کے لشکر کو ابابیل سے مارا ہے. ہاتھیوں کے مقابل اگر اللہ نے ہاتھی بھیج دیے ہوتے تو گویا ہاتھیوں کی طاقت کو تسلیم کر لیتا. دشمن کی طاقت کو تسلیم نہ کرنا ہی تو فتح ہے. اللہ نے ہاتھیوں کے مقابل ہاتھی نہیں بھیجے. اتنا موٹی کھال والا جانور، اتنا سنگین اور وزنی جانور، اس کو مارنے کے لیے اس نے اتنا سا پرندہ بھیجا جو میری اور آپ کی مٹھی میں آ جائے. اس کی چونچ کتنی بڑی ہوگی، اس میں کنکر کتنا بڑا ہوگا، ہاتھیوں کی کھال کتنی موٹی ہے، مگر ایسا ناتوان سا پرندہ اتنے قوی ہیکل جانور کو مار رہا ہے، اور اتنے کنکر برسائے کہ اس کی کھال پھٹنے لگی، زخمی ہونے لگا، سواریوں کو گرانے لگا، اپنے سواروں پر پیر رکھ رکھ کر انہی کو کچلنے لگا. ہاتھی. اللہ نے ابابیل کے لشکر سے اصحاب فیل کو مارا ہے. اور کیا کہا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ہم نے ان پر ایک طیر بھیجا جس کا نام ابابیل ہے. کوئی کنکر بھی خطا نہیں جاتا تھا، وہ کنکر چھوڑتے تھے تو جا کر اپنے ہدف پہ لگتا تھا، اس لیے کہ بھیجا ہوا ہے. بھیجا ہوا اگر جانور بھی ہو تو غلطی نہیں کرتا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. یہ تو آپ اللہ کے کام تو دیکھیے کہ غار میں نبی ہیں، مولا علی کو بستر پر لٹا کر اہتمام کر رہا ہے. بستر پہ نبی نہیں ہے، علی کو لٹا کے انتظام کر رہے ہیں. غار میں نبی ہیں، مکڑی کا جالا تنوا کے انتظام کر رہا ہے، نہیں ہے. بھائی تھکے نہیں میری باتوں سے، اگر بات جا رہی ہو تو گردن ضرور ہلا دیجئے. بستر پر نبی نہیں ہے، علی کو لٹا کے انتظام کر رہا ہے، اللہ کے ہیں. غار میں نبی ہیں، مکڑی کا جالا تنوا کے کبوتری سے انڈے دلوا کر انتظام کر رہا ہے کہ نہیں ہے. اگر انہیں سمجھانے کے لیے اللہ تقیہ کرے تو جائز، اگر ان کی عقل کے مطابق اللہ کام کرے تو جائز.
اور اگر ان کی عقل کے مطابق ہم بات کریں تو وہ بدعت. ماشاءاللہ اللہ کے کام دیکھیں. بلند تر. محمد وآل محمد. توجہ ہے آپ حضرات کی؟ وہ کون سا درخت ہے، وہ شجرہ طیبہ کون سا ہے جو رہتا زمین میں ہے، کھلاتا آسمان والوں کو ہے؟ جی واسطہ فیض کا لفظ میرے بچوں جوانوں نے سنا ہے؟ واسطہ فیض. ہمیں اگر ہم پرانی زبان میں کہتے تھے کھیرا، ایک روٹی کا ذرہ بھی ملتا ہے نا، تو جن کے ذریعے ملتا ہے انہیں حسین کہتے ہیں. یہ واسطہ فیض ہے جی، یہ واسطہ فیض ہے جی. ہو نہیں سکتا. اچھا اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. اللہ رحمان ہے یعنی کافروں اور مشرکوں اور مسلمانوں سب کو دیتا ہے. اللہ رحیم ہے یعنی مسلمانوں کو دیتا ہے. جو اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں انہیں رحیم کے قلمدان سے عطا کرتا ہے، جو اس کا کلمہ نہیں پڑھتے انہیں رحمان کے قلمدان سے دیتا ہے. ملتا باغیوں کو بھی ہے، ملتا اطاعت گزاروں کو بھی ہے، مگر جو اطاعت گزار ہیں وہ کھاتے ہیں نمک کو حلال کر کے. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. یہ جو آسمان والوں کو دینے والا درخت ہے نا، یہ آسمانوں تک اس کی شاخیں ہیں، آسمان والوں کو کھلاتے ہیں. اس کا ایک منظر دیکھیے آپ. یوں تو دنیا میں ہر امام معصوم ائمہ اہل بیت کا ہر فرد دنیا میں اس عالم ذر سے، عالم انوار سے منتقل ہو کر آیا، یعنی وہیں تھے، ان کی جگہ وہ تھی. اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا کہ یہاں بھیج دیا. یعنی میں دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ ان کا معراج پر جانا کمال ہے، کیونکہ قرآن میں آیا ہے، مگر اس سے بڑا کمال یہاں رہنا ہے. یہ وہاں گئے، یہ بڑا کمال ہے، معراج ہوئی سرکار کو، مگر اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ یہاں رہے. جیسے علامہ عزیز شان حیدر جوادی 2 مصروں میں کہتے ہیں، ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، تیری ساری زندگی معراج ہی معراج ہے. بھائی میں تو چیخ چلا کے بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، سادہ سادہ گفتگو کروں گا، اور آپ کی سماعتیں ہیں جو میرا ساتھ دیں گی، تو اور آپ ماشاءاللہ اچھا سن رہے ہیں. تو ہم جن ہستیوں کو مانتے ہیں نا، میں ان بچوں سے کہوں گا کسی کے ساتھ ان کا مقایسہ نہیں کیا کرو. جی ظلم ہے اہل بیت کے ساتھ، یہ ظلم ہے اہل بیت کا کسی سے مقایسہ کریں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، خود مولا علی نے نہج البلاغہ میں فرمایا، لا یقاس بعلی محمد احد من هذه الامہ، امت مصطفیٰ کے کسی فرد کا مقایسہ اہل بیت کے ساتھ مت کیا کرو. مولا علی کا جملہ مکمل نہیں ہوا. کیف یسوی من جرت نعمتہم، وہ اہل بیت کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو ان کے ٹکڑے کھاتے ہوں. تو سب کا مقام ہوگا، مگر ان کا ان کے ساتھ ہوگا. اہل بیت کا مقابلہ نہیں کرو کسی سے. اہل بیت کا کسی سے، وہ ایسے ہیں تو اہل بیت ایسے ہیں تو وہ بھی ایسے ہیں، یہ باتیں نہیں کرو. یہ شایع نشان نہیں ہے، یہ معیار سے گری ہوئی باتیں ہیں. میں نے ایک جگہ ایک جملہ ابھی کہا ہے کچھ دیر پہلے کہ اگر مولا علی کو تلاش کرنا ہے تو چوتھے اور پہلے کی بحث سے نکلو. مولا علی قبل الخلق تھے، بعد الخلق رہیں گے، مع الخلق رہیں گے.
حجت خدا کی بات ہو رہی ہے نا، امام حسین کی بات ہو رہی ہے نا. یہ خلق سے پہلے تھے، خلق کے بعد رہیں گے اور خلق کے ساتھ رہیں گے. کوئی زمانہ ان سے خالی نہیں رہے گا. یہ مہدی نہیں ہے، حسین ہے. خود علامہ اقبال نے کہا حقیقت ابدی ہے مقام شبیری. حسین ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. کوفی اور شامی بدلتے ہیں، حسینی نہیں بدلتا. جو روزانہ ڈھنگ بدلے، جو روزانہ رنگ بدلے، جو روزانہ در بدلے، جو روزانہ عقیدہ بدلے، وہ حسینی نہیں ہو سکتا. میرے بچوں، آپ کو ایک لاہ عمل دے رہا ہوں. حسین کے ماننے والے زمانے کو مڑ کر نہیں دیکھتے، موڑ کر دیکھتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اپنا معیار اونچا کرنا ہوگا، اپنی سوچ کو بلند کرنا ہوگا، اپنے خیال کو بلند کرنا ہوگا، اونچی سوچ رکھنی ہوگی. سطحی سوچ رکھنے والے حسینی نہیں ہیں. لہٰذا یہ گھرانہ، اچھا میں نے عرض کیا کہ یہ قبل الخلق بھی ہیں، بعد الخلق بھی ہیں، مع الخلق بھی ہیں. یہ ایک ان کی کیفیت ہے. جب دنیا میں آتے ہیں تو ایک اور کیفیت ہے، جب قبر مبارک میں جاتے ہیں تو ایک اور کیفیت ہے، جب اٹھائے جائیں گے محشر کے اندر اس سے پہلے رجعت میں آئیں گے ایک اور کیفیت ہے، اور رجعت کے بعد جب محشر میں اٹھائے جائیں گے ایک اور کیفیت ہے. میں اگر انہی پانچوں مرحلوں کی کیفیتیں بیان کروں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایک خلا، ایک فضا، ایک جگہ، ایک مرحلہ، ایک موقع، ایک جگہ نہیں ہے جہاں یہ نہ ہو. خلق سے پہلے، سنگین باتیں تو نہیں کر رہا، خلق سے پہلے، خلق کے بعد. میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سدیر سیروفی راوی ہیں، امام کے خاص شاگرد ہیں، اصحاب اجماع میں سے ہیں، بڑے صحابہ اکرام میں سے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام سے پوچھا کہ مولا مجھے سیدہ کی عظمت کچھ عطا کریں، سیدہ کی عظمت پر کچھ عطا کریں. تو امام مسکرائے اور فرمایا کہ خلق نور فاطمہ قبل ان یخلق آدم بألف سنہ. اللہ نے نور فاطمہ کو حضرت آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے بنایا. بڑی عنایت آپ کی توجہات. میرا سنی شیعہ مجمع فضائل سننے کے لیے آیا نا. حضرت آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے حضرت فاطمہ کے نور کو بنایا. شاگرد ہوں تو ایسے ہوں. سدیر سیروفی نے فوراً پوچھ لیا مولا اس کا مطلب ہے کہ فاطمہ زہرا انسان نہیں ہے، آدمی نہیں ہے، آدمی کی اولاد نہیں ہے، انسان نہیں ہے؟ فرمایا یہی سوال رسول اللہ سے ایک صحابی نے کیا. تو سرکار نے اس کا جواب یہ دیا فاطمہ حوراء انسیہ، میری فاطمہ انسانی شکل میں حور ہے. میرا مضمون جناب زہرا کی خدمت میں زیادہ رہنا نہیں ہے، بی کے بچے کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، لیکن صرف اس نقطے کو روشن کر رہا ہوں کہ یہ خلق سے پہلے کے ہیں. اس مطلب کی تائید میں آپ کو ایک روایت سنا رہا ہوں. فرمایا حوراء انسیہ، یہ انسانی شکل میں حور ہے. تو پھر میرے جد رسول اللہ سے اس صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر یہ انسانی شکل میں حور ہیں تو پھر رہتی کہاں تھی؟ ابھی تو زمین نہیں بنی، ابھی آسمان نہیں بنا، ابھی حضرت آدم نہیں بنے، ابھی کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ ہوتی کہاں تھی، رہتی کہاں تھی؟ فرمایا کانت تحت حقۃ العرش، عرش کے نیچے بنی ہوئی ایک جگہ، اس میں میری فاطمہ کا نور تھا. کانت تحت سرداق العرش، یہ لفظ بھی آیا ہے حدیث میں، سرداق، حقہ، جی غوامض تحت العرش، عرش کی گہرائی میں تھی، یہ لفظ بھی آیا ہے. میری فاطمہ عرش کی گہرائی میں تھی، جی عرش کے نیچے بنے ہوئے ایک حقے میں، یعنی ایک صندوق میں تھی. میں ان بچوں جوانوں کے لیے بات سنگین نہ ہو جائے، زیارت جامع آج ہی پڑھ لیجئے گا. ایک امام معصوم نے سارے ائمہ اہل بیت کو سلام کرتے ہوئے کہا ہے انتم ایبۃ علم اللہ، اے اہل بیت آپ اللہ کا علم رکھنے کی جگہ ہیں.
اللہ جہاں اپنا علم رکھتا ہے آپ وہ ہیں. یعنی میں اگر لفظوں کو یوں تبدیل کروں، یوں کہوں سمجھنے کے لیے کہ جب اللہ اپنے علم کو کاغذ پر اتارتا ہے تو اسے قرآن نام دیتا ہے، اور اللہ جب اپنے علم کو پیکروں میں ڈھالتا ہے تو انہیں اہل بیت نام دیتا ہے. یہ سب اگرچہ میں اپنے اوپر اتنا اب الحمدللہ کنٹرول ہے کہ میں اگر حاشیے میں جاتا ہوں تو پلٹ کے واپس اپنے اصلی مطلب پر آ جاتا ہوں، لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ میرا حاشیہ لمبا ہو جائے اور اصلی بات میری دور ہو رہی ہو تو آپ مجھے آواز دیجیے گا، بتائیے گا کہ آپ اصلی بات یہ کر رہے تھے اور آپ پھر وہ حاشیے میں زیادہ چلے گئے. کوشش کروں گا کہ پلٹ کے واپس اصلی مطلب پر آ جاؤں، اصلی سطر پر آ جاؤں. اور اصلی سطر میری یہ ہے کہ یہ اس کائنات سے، اس دنیا اور اس عالم سے پہلے کے ہیں. اب پہلے کے ہیں جب آسمان نہیں تھا، زمین نہیں تھی، سورج نہیں تھا، چاند نہیں تھا، تو لمحات نہیں تھے، آنات نہیں تھے، ساعتیں نہیں تھی، گھنٹے نہیں تھے، دن نہیں تھے، ہفتے نہیں تھے، مہینے نہیں تھے، سال نہیں تھے. تو اب میں پہلے کو کیسے سمجھوں گا؟ تو میرے بچوں جوانوں، کچھ باتیں سننے کی ہیں، سمجھ میں مرنے کے بعد آئیں گی. ساری باتوں کو یہاں سمجھنے کی کوشش نہیں کرو. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. کتنی ہی باتیں ہیں جو ہم اپنے بچوں کو نہیں بتاتے اس لیے کہ ان کے سمجھنے کی نہیں ہے. کتنی ہی باتیں ہیں جو ماں کے شکم میں موجود جنین کو بتائیں گے تو سمجھے گا نہیں کہ دنیا کیسی ہے، لاہور کا فلاں محلہ کیسا ہے. وہ کہے گا مجھے کیا پتا، کیسے سمجھوں؟ دنیا میں آؤں گا، وہاں جاؤں گا تو دیکھوں گا کیسا ہے. کتنی ہی باتیں ہیں جو اس دنیا میں ہم اس آخرت کی سنتے ہیں، سمجھنے کے لیے مرنا پڑے گا. مولا علی فرماتے ہیں الناس یناموا اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تب اٹھیں گے. اس لیے سن لیجئے. صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد. اور اگر کوئی کہے کہ جب ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آئے گا، جب ہمارے کام کی بات ہی نہیں ہے، تو مولانا گھنٹہ لگا دیا آپ نے وہ باتیں بتانے میں جو ہمارے کام کی نہیں تھی، ہمیں بتائی کیوں رہے تھے؟ تو بھائی میں جن کی بات کر رہا ہوں، ذکر سن کے آپ کے چہرے کھل رہے ہیں یا نہیں؟ ہمارا تو کام ہی یہ ہے کہ اللہ کی تسبیح کریں اہل بیت کے فضائل سن کر. جتنا اہل بیت کے فضائل کو سنا جائے گا، اللہ اکبر سمجھ میں آئے گا. اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آئے گی جتنا ہم اہل بیت کو سمجھیں گے اور ان کی معرفت حاصل کریں گے. تو سرکار فرماتے ہیں کہ تحت حقۃ العرش، میری فاطمہ عرش کے نیچے بنے ہوئی ایک جگہ میں تھی. سوال کرنے والا بھی شاگرد حسین ہے، عظیم ہے. کہنے لگا یا رسول اللہ، پھر اس وقت فاطمہ کی غذا کیا تھی؟ نہیں تھک رہے ہیں آپ میری بات؟ جناب زہرا کی غذا سمجھ میں آ جائے تو حسین کی خود سمجھ میں آ جائے گی. فرمایا یا رسول اللہ اس وقت فاطمہ کی غذا کیا تھی؟ تو سرکار نے فرمایا التسبیح ہو و تقدیس ہو و تحلیل ہو و تحمید. میری فاطمہ 4 غذائیں وہاں لیتی تھی. پوچھنے والے نے پوچھا عرش کے ساتھ، عرش کے نیچے بنی ہوئی جگہ میں، گہرائی میں، عرش کی سنگینی میں، عرش کی گہرائی میں فاطمہ رہتی تھی، اس وقت میں غذا کیا لیتی تھی فاطمہ؟ تو سرکار نے فرمایا التسبیح ہو و تقدیس ہو و تحلیل ہو و تحمید. میری فاطمہ کی 4 غذائیں تھیں: تسبیح، تقدیس، تحلیل اور تحمید. تسبیح یعنی سبحان اللہ، تقدیس یعنی اللہ اکبر، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تحمید یعنی الحمدللہ. سبحان اللہ. میری فاطمہ کی 4 غذائیں تھیں عرش کے نیچے جب وہ رہتی تھیں. سبحان اللہ. میں طالب علم ہوں اور ایک تسبیح کے اوپر اگر تھوڑی گفتگو کروں گا تو مجھ طالب علم کو گھنٹہ چاہیے. یقیناً میرا یہ مضمون ابھی نہیں ہے مگر حسین مضمون ہے. میری فاطمہ کی 4 غذاؤں میں تسبیح یعنی سبحان اللہ، تقدیس یعنی اللہ اکبر جی، اور تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، اور تحمید یعنی الحمدللہ. میں ایک جملہ کہہ کر اپنے مضمون کی طرف پلٹ رہا ہوں. اصلی مضمون یہ میں نے پہنچا دیا کہ یہ اس کائنات اور اس دنیا کی خلقت سے پہلے تھے اور اس عالم میں غذا بھی لیتے تھے. ظاہر ہے کہ ہر غذا لینے والا اس عالم کے مطابق ہی غذا لیتا ہے جس میں وہ رہتا ہے.
تو یہ جب عالم انوار میں تھے تو غذائیں بھی نورانی تھیں، مگر کمال اس گھرانے کا یہ ہے کہ یہ جب عالم انوار سے عالم مادہ میں آتے ہیں تو غذائیں بدلتی نہیں ہیں. نہیں گئی میری بات؟ بھائی اگر عالم بدل رہا ہے تو عالم کی غذا بھی بدلے گی. وہ عالم انوار کی غذا تھی، یہ عالم مادہ ہے. وہاں لا الہ الا اللہ غذا لیتی تھی، یہاں روٹی لیں گی. یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ یہاں روٹی اور پانی لیتی، وہاں لے رہی تھی سبحان اللہ. وہاں کی غذا وہ تھی، یہاں کی غذا یہ ہے. کمال اس گھرانے کا یہ ہے کہ یہاں آنے کے بعد بھی وہی غذا لیتی ہیں. سبحان اللہ. ان کی غذاؤں میں فرق نہیں پڑتا، ان کی غذاؤں میں فرق نہیں پڑتا. میرے مولا نے سلمان کو سینے سے لگا کر کچھ دیر تک لپٹائے رکھا. سلمان کہتے ہیں جب مجھے علی نے اپنے سینے سے علیحدہ کیا تو 3 دن تک کھانے پینے کی حاجت نہیں ہوئی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. بھائی میں تو ایسی ہی گفتگو کروں گا، ذرا برداشت فرمائیے، قبول فرمائیے. ایک دو پنکھے چلوا دیجیے. مجھے اگر آج تاخیر ہو جائے تو معاف کیجیے گا، دیر ہو جائے تو معاف کیجیے گا، زیادہ پڑھ لوں تو معاف کیجیے گا. ایک صلوات اور نبی کی ذات پر. سبحان اللہ. سن بھی رہے ہیں؟ صلوات پڑھیں گے نبی کی ذات پر. اللہم صل علی محمد وعلی. توجہ، حاشیہ زیادہ ہونے کا خوف ہے. جی حسین کی یہ کہہ رہے ہیں، آپ اپنے مضمون پر آ جائیے. جناب امیر المومنین نے جب خیبر فتح کیا نا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے کہا کہ یا رسول اللہ آج علی کے پاس، کیونکہ مال غنیمت میں ہر ایک کو اس کی محنت کے مطابق نبی دیتے تھے، عدل کا تقاضا ایک جیسا دینا نہیں ہے. تو مولا علی کو وہ قطیفہ خیبری، انتہائی مہنگا لباس جو مال غنیمت میں آیا تھا، جس میں جواہرات جڑے ہوئے تھے، جو سونے کی تاروں سے بنا ہوا لباس تھا، وہ مولا کو ہدیے میں دیا نبی نے. صحابہ کرام کو تو پتا تھا کہ علی کو کیا ملا ہے، تو سب نے کہا یا رسول اللہ آج علی کے پاس پیسہ بہت ہے، کھانا علی کے گھر کھائیں گے. تو مولا نبی مولا علی کے گھر اصحاب کے ساتھ تشریف فرما ہوئے. جب دروازے پر آئے تو آپ نے بٹھایا اور حضرت نے فرمایا کہ آج میرے اصحاب کہتے ہیں کہ کھانا آپ کے گھر کھائیں گے، اور وہ جو لباس آپ کو ملا ہے بڑا پیسے، بڑا اس کے اندر بڑا مال تھا. اب امیر المومنین نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے رستے میں آتے ہوئے سب بانٹ دیا. جناب زہرا کی خدمت میں جا کر کہا یا زہرا، میں وہ کھانے کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ ان کی وہاں کی غذا یہاں بدلنی چاہیے تھی نا. یہ یہاں آ کر بھی وہاں کی غذا کھاتے ہیں، تو پھر یہ کیسے ہم جیسے ہیں؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ میں یہ سوچتا ہوا سیدہ کی خدمت میں گیا کہ جا کے کہوں گا کہ ہمارے گھر میں مہمان آئے ہیں، کھانے کو تو کچھ ہے نہیں، کیا کریں گے؟ تو جیسے ہی سیدہ کے پاس میں پہنچا تو سیدہ نے فرمایا آپ دسترخوان لگائیں. مولا نبی کو جا کر مولا علی نے بتایا کہ یا رسول اللہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، فاطمہ نے مجھے کہا ہے دسترخوان لگائیے. مولا نبی مولا علی کے ساتھ اس طرف بڑھے کہ جس جگہ جس حجرے میں جناب زہرا ہے، تو کیا دیکھا؟ ایک طویل دسترخوان لگا ہوا ہے کہ جس پہ کھانے چنے ہوئے ہیں اور غذائیں ایسی ہیں جو دنیا میں آج تک کسی نے دیکھی نہیں. سبحان اللہ. فوراً نبی نے سجدے میں سر رکھا، سرکار دو جہاں نے فوراً سجدے میں سر رکھا اور سر اٹھا کے علی کو دیکھ کر کہا کہ جب مجھ پر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی
کہ زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام سے کہا انا لک ھذا، یہ جو دسترخوان تمہارے سامنے نیا نیا ہر روز نیا لگتا ہے یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ طرح طرح کے کھانے جو تمہارے سامنے لگتے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ قرآن ہے نا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ جب مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی تو میں یہ سوچتا تھا کہ جو فضیلت مریم کو حاصل تھی میری فاطمہ کو کب ہوگی؟ اور آج میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی فاطمہ کی فضیلت دیکھ لی۔ وہی سوال جو زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم سے کیا تھا وہی سرکار نے فرمایا یا زہرا انا لک ھذا، اے فاطمہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو وہی جواب جو جناب مریم نے دیا تھا وہ جناب زہرا نے دیا، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ نے میرے ارادے پر بھیجا ہے۔ نبی مکرم نے اس دسترخوان کو دیکھ کر ایک جملہ ارشاد فرمایا جو میرے اس مدعا پہ دلیل ہے کہ یہ اگر عالم مادہ میں بھی آ جاتے ہیں تو عالم انوار کی غذا لیتے ہیں، تبھی ان پر زمانہ اثر نہیں کرتا۔ اب جملہ سنیں، نبی نے اس دسترخوان کو دیکھ کے فرمایا ھذہ جفنۃ التی یاکل منھا القائم، یہ وہی کھانا ہے جس کھانے سے ہمارا قائم غذا لے گا، ہمارا مہدی جس سے کھانا کھائے گا یہ وہی غذا ہے، جس سے ہمارا مہدی کھانا کھائے گا یہ وہی غذا ہے۔ اب مجھے جملہ کہنے دیجئے، ساری دنیا جس کے تصدق میں کھاتی ہے اسے مہدی کہتے ہیں، اور مہدی جس کے تصدق میں کھاتے ہیں اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ بلندتر صلوات، اللہم صلی علی، بہت دیر لگا دی اس مثال میں جی۔ وہ جو آسمان والوں کو کھلانے والے ہیں جی، تؤتی اکلھا کل حین فروعا فی السماء۔ اچھا جو شجرہ خبیثہ ہے اس پہ مجھے تو بات ہی نہیں کرنی، ٹائم، شجرہ خبیثہ پہ کیا بات کرنی ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ تؤتی اکلھا، قرآن نے کہا ہے اجتثت من فوق الارض، یہ زمین کے اوپر سے اگتا ہے شجرہ خبیثہ، اور کیسا ذلیل کرے اللہ۔ شجرہ خبیثہ، شجرہ طیبہ تو یہ کہ اس کی جڑیں مضبوط، شاخیں آسمانوں میں، ہر موسم میں پھل دیتا ہے، یہ شجرہ طیبہ۔ اور شجرہ خبیثہ کیا ہے؟ اجتثت من فوق الارض، یہ زمین کے اوپر سے اگتا ہے، زمین کے اوپر سے کوئی درخت اگتا ہے؟ خود زمین کے اوپر سے اگتا ہے، یہ کہہ کر اللہ نے بتایا کہ اس میں ما لہا من قرار، کوئی استقلال نہیں ہوتا، کوئی استقامت نہیں ہوتی، کوئی وجود ہی نہیں ہوتا۔ یہاں سے ہوا چلی تو وہاں جا پڑے، وہاں سے ہوا نے رخ بدلا تو یہاں پڑے جی۔ روزانہ اپنے کام بدلنے والے لوگ، پریشان حال لوگ، پریشان حال نہیں، پریشان دماغ لوگ جی، مشوش جس کو کہتے ہیں نا، مسلسل الٹی سیدھی باتیں، کوئی ایک بات پہ ٹکی نہیں رہے، ایک بات پہ جمی نہیں رہے، وہ لوگ حالات کو دیکھ کر
اپنا رنگ بدلنے والے، ماحول کو دیکھ کر اپنا رنگ بدلنے والے، انہیں کہا ہے شجرہ خبیثہ۔ تو شجرہ خبیثہ پہ تو کوئی غور کرنا نہیں ہے۔ ایسا خبیثہ یہ درخت ہے جس پہ یہاں غور کرو تو کچھ لوگوں کو پریشانی، اور زیادہ بات کرو تو آخرت میں پریشانی۔ تو ان پہ کیا بات کرنی ہے؟ شجرہ خبیثہ پہ کیا بات کرنی ہے؟ شجرہ طیبہ پہ بات کرنی ہے۔ تو شجرہ طیبہ، اچھا قرآن ہے بھائی، آپ کل کو یہ نہیں کہیے گا کہ قرآن یہ کیا بول رہے تھے، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اگر اس ملک میں قرآن پڑھنے پر بھی کوئی پریشان ہوگا تو ہم تو قرآن پڑھیں گے، قرآن تو پڑھا جائے گا۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ کون سا درخت ہے جسے شجرہ طیبہ کہا جاتا ہے؟ جس کی شاخیں آسمانوں میں۔ اب جس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں، یہ آ تو گیا یہاں پر، مگر یہ یہاں کا نہیں ہے، اپنے وطن مالوف کو یاد رکھتا ہے، اپنے سابقہ وطن کو یہ یاد رکھتا ہے، یہ وہاں کے ہیں، یہاں آئے ہیں ہماری خاطر، لہذا جب چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں انہیں وہاں بلا لیا جاتا ہے۔ اگر پیارا اور محبوب وجود وطن چھوڑ کر جا رہا ہو تو اس کی کسی نشانی کو ممبر پہ رکھ دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو نہیں ہے مگر اس کی نشانی دیکھ دیکھ کر اس کی خوشبو لیتے رہیں گے۔ جب مولا علی اس عالم سے عالم آخرت، عالم دنیا میں آئے، عالم مادہ میں آئے، تو فرشتوں نے اللہ سے شکایت کی، یا اللہ ہم علی کے دیدار سے محروم ہو گئے۔ تو اللہ نے ایک فرشتہ خلق کیا بصورت علی، اور سارے فرشتے اسے دیکھ دیکھ کر علی کا ذکر کرتے تھے۔ یہ میں نے آپ کو حدیث سنا دی ہے۔ یہی کیفیت ان سارے علیوں کی ہے، اس لیے کہ یہ سب کے سب علی ہیں، یہ سب کے سب محمد ہیں، یہ سب کے سب حسن حسین ہیں، یہ سب صادق ہیں، یہ سب عسکری ہیں، یہ سب تقی نقی رضا ہیں، یہ سب موسیٰ کاظم ہیں، یہ سب حقیقت میں ایک ہیں۔ تبھی تو جبریل بھی نہیں پہچان سکے یا رب ومن تحت الکساء، یا اللہ چادر میں کون ہے۔ جب یہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تو پہچاننے میں آتے ہیں، ایک ہو جاتے ہیں تو جبریل بھی نہیں جانتے۔ اور اللہ جواب دے رہا ہے ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا، اس میں سب کے سب فاطمہ ہیں۔ مولانا تشریف فرمائے ہم فاطمہ عربی گرامر کا جملہ ہے، اسمیہ جملہ ہے، ہم فاطمہ، یہ سب فاطمہ ہیں۔ تو جب یہ سب فاطمہ ہیں تو کلنا محمد کیسے سمجھ میں نہیں آتا؟ جب یہ سب محمد ہیں تو کلنا علی کیسے سمجھ میں نہیں آتا؟ اچھا اگر بات کو مضبوط کر لوں، اور یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس، اے شیطان، تجھے آدم کو سجدہ کرنے سے کس نے روکا تھا؟ استکبر تھا ام کنت من العالین، متکبر ہو گیا تھا یا عالین میں سے تھا؟ علامہ نقن صاحب فرماتے ہیں عالین علی کی جمع ہے، یہ سب وہاں تھے تو علی تھے، یہاں آئے تو محمد ہے۔ اس عالم میں یہ سب علی ہیں، یہ سب علی ہیں، یہ سب فاطمہ ہیں، یہ سب حسین ہیں، یہ سب حسن ہیں، مگر جیسے جیسے ضرورت پڑتی رہی اللہ نے ان کے نام ان کے زمانے کے حساب سے نازل کیے۔ قرآن شب قدر میں ایک دفعہ نازل ہوا ہے اور 23 برس میں تدریجاً نازل ہوا ہے۔ تو یہ سب محمد ہیں سمجھ میں آتا ہے، اور پھر کوئی محمد ہے، کوئی حسن ہے، کوئی حسین ہے، کوئی علی ہے، کوئی فاطمہ ہے، کوئی مسکری ہے، کوئی تقی ہے، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ ایک دفعہ نازل ہونا بھی سمجھ میں آتا ہے، تدریجاً نازل ہونا بھی سمجھ میں آتا ہے۔ ایک دم نازل ہونے کو کہیں گے کلنا محمد، تدریجاً نازل ہونے کو کہیں گے علی، حسن، حسین، زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، یہ تدریجاً نازل ہو رہے ہیں۔ وہ قرآن صامت ہے جو صفحات پہ لکھا ہوا، یہ قرآن ناطق ہے جو بولتے ہوئے قرآن ہے۔ تو یہ اس عالم سے اس عالم میں اور اس عالم سے اس عالم میں بھی اگر ہوں تو ان کی کیفیت نہیں بدل رہی۔ اب یہاں پر جب اس عالم سے اس عالم میں آ رہے ہیں، عالم انوار سے عالم مادہ میں آ رہے ہیں، تو یہ وہ جگہ چھوڑ کر آ رہے ہیں مگر اپنی حقیقت چھوڑ کر نہیں آ رہے۔ اب جب جلوہ کیا ہے اس نور نے ایک پیکر کے اندر، اللہ نے ایک نور کو ایک پیکر میں جب ڈھالا ہے اور حسین مولا دنیا میں آئے، تو سب سے زیادہ اگر کوئی خوش نظر آ رہا ہے تو وہ نبی ہیں۔ اور نبی کے ناموں میں، قرآنی ناموں میں بالمؤمنین رؤوف الرحیم، نبی کے قرآنی ناموں میں ایک نام رحیم ہے۔
ایک نام رؤوف ہے. جب نبی خوش ہو رہے ہیں اور رؤوف اور رحیم خوش ہو رہا ہے تو پھر عطا ہی تو عطا ہے. ذرا آ کے تو دیکھو, نبی سے کچھ مانگ کے صرف آ کر حسین کی مبارکباد دے دو. تو جب زمین پر ایک نور تھا, زمین پر ایک روحانیت اور معنویت تھی, تو پھر ایک مرتبہ اللہ نے حکم دیا کہ جنت سجنا شروع ہو جائے, میرا حسین آ گیا. توجہ توجہ, میں حضرت کی آمد نہیں پڑھ سکوں گا لیکن صرف ایک جلوہ دکھانا چاہوں گا. اللہ نے حکم دیا کہ جنت سجنا شروع ہو جائے. جنت کو سجانا شروع کر دیا فرشتوں نے. ابھی امام آنے والے ہیں دنیا میں, تھکے تو نہیں ہیں آپ؟ امام دنیا میں آنے کی تیاری کر رہے ہیں. اللہ دنیا میں حسین کو بھیج رہا ہے. بھیجنے کے ساتھ اللہ نے کیا انتظام کیا کہ جنت سجنا شروع ہو جائے. حوریں سنوارنا شروع کریں خود کو. حورے اپنے آپ کو سجائیں, مزین کریں, جواہرات اپنے اوپر سجاوٹیں ڈالیں, اپنے آپ کو حسین بنائیں. جنت سے کہا جنت کو سجایا جائے, حوروں سے کہا اپنے آپ کو سجاؤ. پھر آواز دی دوزخ کو اتنی دیر کے لیے بجھا دو کہ میرا حسین آ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. علامہ صاحب اپنا جوہر دکھا رہے ہیں, جشن پا رہے ہیں, اور آپ کی آواز میرے ساتھ نچلتا جانی چاہیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, پوری کائنات میں ایک احساس دلایا جا رہا ہے کہ حسین کی آمد ہے. جنت سج رہی ہے, حوریں سنور رہی ہیں, دوزخ کو بجھا دیا گیا ہے. فرشتوں سے حکم ہے کہ اپنے کام چھوڑو. نہیں 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 نہیں. فرشتوں کے لیے مولا علی فرماتے ہیں کچھ ہیں جو حالت رکوع میں ہیں, کچھ ہیں جو حالت قیام میں ہیں, کچھ ہیں جو مبہوت فی ذات اللہ ہیں. صرف ان کا کام اللہ کو دیکھنا ہے, خود اللہ کا دیدار ہی ان کا کام ہے. فرشتوں کی قسمیں مولا علی نے بیان فرمائی. سارے فرشتے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے اور کہا اب کام چھوڑو, تمہیں حسین کی خوشی منانی ہے. خود حسین کی خوشی تمہارا بہت بڑا کام ہے. خود حسین مولا کی خوشی تمہاری بڑی عبادت ہے. اب ایک مرتبہ حالات پوری کائنات کے تبدیل ہیں. توجہ, 3 فرشتے ہیں, سلسائل, دردائل اور فطرس, جنہوں نے ترک اولا کیا ہے, جس کی وجہ سے ان کے بال اور پر جل گئے. سلسائل, دردائل, فطرس, 3 فرشتے ہیں کہ جو بالوں پر جلائے کسی کونے میں ہیں. توجہ ہے. اچھا میں کیونکہ عوامی خطیب ہوں تو مجھے ایک سوال جو ذہن میں آ سکتا ہے فوراً جواب دینا ہوگا. فرشتہ تو مجرد مخلوق ہے, مادہ تو ہے ہی نہیں. پرندوں کے بالوں پر ہوتے ہیں کیونکہ مادی مخلوق ہے. فرشتے کے بالوں پر کا کیا مطلب ہے؟ فرشتہ مجرد مخلوق ہے, اس کے بالوں پر کا کیا مطلب ہے؟ بالوں پر تو ہیں اس کے, کیونکہ جب حضرت امیر المومنین نے توجہ خیبر میں تلوار چلائی تو جبریل اترے تھے تلوار کی کاٹ روکنے کے لیے. یا مثال کے طور پر وہ روایت کہ جو طالب علم ہوتا ہے اس کے پیروں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں, طالب علموں کی فضیلت. جی تو یہ بال اور پر کا کیا مطلب ہے؟ اور یہاں پر ہے کہ ان تینوں فرشتوں کے بالوں پر جلے ہوئے ہیں, اور یہ کہیں اس انتظار میں ہے کہ کب رحمت الہی ہمیں عطا کے لیے آمادہ ہو. جب انہوں نے دیکھا کہ ماحول ہی بدلا ہوا ہے, جنت چمک رہی ہے, حوریں سج رہی ہیں, دوزخ کو بجھا دیا گیا ہے, یہ پوری دنیا کے اندر عالم انوار کا دروازے جنت کے سجائے جا رہے ہیں, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمارا بھی کوئی بھلا ہو جائے گا. تو انہوں نے پوچھا کہ آج ماجرا کیا ہے؟ کہ ماجرا یہ ہے کہ حسین عالم انوار سے عالم مادہ میں جا رہے ہیں.
تو سب سے زیادہ خوش وہی ہوگا نا جسے حسین کی وجہ سے شفا کی امید ہوگی. آج بھی کچھ ایسا ہی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اچھا میں ایک جملہ کہہ رہا تھا کہ ان کے تو مادی تو ہے ہی نہیں, کہ بال و پر کا کیا مطلب ہے. علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ بال علم اور پر عمل, ان کا بال علم جل چکا تھا اور پر عمل جل چکا تھا. یعنی علم مزید نہیں بڑھے گا, عمل اور کچھ نہیں کر سکتے, عمل روک دیا جائے ان کا. آپ آج کی زبان میں کہتے ہیں کہ ڈیوٹی سے روک دیا جائے, انہیں گھر بٹھا دیا جائے, یہ کوئی عبادت نہیں کریں گے, کوئی کام نہیں کریں گے. بال علم اور پر عمل ان کا جل گیا تھا. اب یہ تینوں ہیں کہ جو اس انتظار میں تھے کہ کب اللہ کا کرم, کب اللہ کا رحم ہم پر ہو. تو جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو اچانک کیا دیکھا کہ فرشتے سب اپنا کام چھوڑ کے زمین کی طرف جا رہے ہیں, اور ان گنت فرشتے ہیں جو جبریل کی سرداری میں جبریل علیہ السلام کی سرداری میں زمین کی طرف جا رہے ہیں. تو فرشتوں کے غول در غول, جوق در جوق, فوج در فوج فرشتوں کو جاتے ہوئے دیکھا. تو دیکھا کہ جبریل کی سالاری میں جو دستہ جا رہا ہے, تو انہوں نے آواز لگا کے کہا جبریل کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا ہم زمین پہ نبی کو مبارکباد دینے جا رہے ہیں, ہم جا کر حسین کا دیدار کرنا چاہتے ہیں کہ حسین وہاں جا کر کیسے ہیں. زمین پر آ کر عالم مادہ میں آ کے حسین کیسے ہیں. ہم وہاں والے حسین کو تو جانتے ہیں اور وہاں والے حسین کو دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ کا حکم یہ ہے کہ جاؤ حسین کی مبارکباد دینے کے لیے زمین پر جاؤ. تو کہا ہمیں بھی لے چلو, ہم تو اڑ نہیں سکتے, چل نہیں سکتے, کچھ کر ہی نہیں سکتے. بال علم جل گیا, پر عمل جل گیا. تو فرشتوں نے سہارا دیا. توجہ, فرشتوں نے سہارا دیا. اب فرشتے جب اترے ہیں نا نبی کے گھر میں, تو سرکار نے جوتیاں اتاری. تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے جوتیاں اتار دی. فرمایا اتنے فرشتے ہیں کہ میرے پیروں کے نیچے ان کے پر آ رہے ہیں. سبحان اللہ. میرے حسین کا دیدار کرنے آئے ہیں, مجھے مبارکباد دینے آئے ہیں. تھک تو نہیں رہے. ان کے ساتھ یہ دردائل, سلسائل اور فطرس تینوں فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں. اب ذرا جملہ سنیں. آ کر جیسے ہی لائن لگی ہے مبارکباد دینے والوں کی, اب تصور کیجئے نا, تو جیسے ہی یہ تین فرشتے نبی کی خدمت میں پہنچے تو کہا یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو, آپ کو اللہ نے حسین دے دیا. تو نبی کا جو کرم جوش میں تھا, فرمایا تمہارا یہ کیا حال ہے؟ کہا جی ہمارا بال علم اور پر عمل جل گیا. یہ تعبیر علامہ مجلسی کی ہے, ہمارا بال و پر جلا ہوا ہے. تو نبی نے فرمایا جاؤ میرے حسین کے جھولے سے مس ہو جائے. بھائی سبحان اللہ. جتنے بھی مریض مجلس میں, محفل میں جتنے بھی مریض بیٹھے ہیں وہ سب ایک صلوات اپنی شفا کے لیے پڑھیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد. فرمایا جاؤ میرے حسین کے جھولے سے مس ہو جاؤ. اب میں کیونکہ بہرحال عرفا کی میں نے زیارت کی ہے, اللہ کے ولیوں کو میں نے دیکھا ہے, جن کے یہاں سے کرامتیں بھی ہوتی دیکھی ہیں, تو ان لوگوں سے جب میں اس طرح کے روایات, تو میں ان سے جا کے پوچھتا ہوں کہ حضور مجھے سمجھائیے یہ کیا بات ہے. پہلی بات تو یہ کہ نبی خوش ہیں نا, حسین کے نانا ہے نا, خود دے دیں بالوں پر. بھئی تھوڑا ساتھ دیجئے. نبی خوش ہیں نا, خود دے دیں بالوں پر, خود دے دیں انہیں شفا. کہہ دیں میرا حسین آیا ہے, میں خوش ہوں, جاؤ میں نے تمہیں شفا دی. جو گناہوں سے شفا دے سکتا ہے وہ بدن کی بیماریوں سے شفا نہیں دے سکتا. جو روح کو شفا دے سکتا ہے, میں حلق سے اتارنے کی بات کر رہا ہوں, یہ جملہ حلق سے اتارنے کا کہہ رہا ہوں. جو روح کو شفا دے سکتا ہے, یہ تو مانتی ہے ساری امت کہ نبی طبیب نفس ہے. جو روح کو غذا دے سکتا ہے وہ بدن کو غذا نہیں دے سکتا. بتائیے زیادہ مشکل کیا ان سے کام ہے؟ روح کو غذا دینا اور شفا دینا زیادہ مشکل کام ہے. جو روح کو غذا اور شفا دے سکتا ہے وہ بدنوں کو نہیں دے سکتا. طبیب انفس ہے نا, مولا علی فرماتے طبیب دوار بطب. میرا نبی وہ طبیب تھا, میرا نبی وہ طبیب تھا جو اوزار طبابت کو لے کے مریضوں کو ڈھونڈتا تھا.
یہ مطلب میں نہیں بیٹھتا تھا کہ مریض آئے تو علاج کروں. مریضوں کو ڈھونڈنے نکلتے تھے نبی, جا کر گھر پہ جا کے علاج کرتے تھے. یہ جو کسی خاتون کا سامان پہنچا دیا, یہ مریض کو شفا دے رہے تھے. یہ روح کی شفا دی سرکار دے رہے تھے. تو روح کی غذا اور ادھر روح کی شفا اور ادھر بدن کی شفا. نبی چاہتے تو فرماتے جاؤ میں نے تمہیں شفا دے دی, میرے حسین کی خوشی میں نے تمہیں شفا دے دی. نہیں, میرا مطلب تھوڑا سا اور روشن ہونا چاہیے. صلو کما رأیتمونی اصلی. سرکار نے کیا فرمایا؟ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. اچھا, یہ نہیں فرمایا صلو کما اصلی, نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں. صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. یعنی نبی نماز بھی پڑھوانا چاہتے ہیں, اپنا دیدار بھی چاہتے ہیں. صلو کما رأیتمونی, نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. بلال حبشی کہتے ہیں کہ میں نبی کو دیکھنے جاتا تھا, میری نماز بھی ہو جاتی تھی. اور شاعر کے دو مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں کہ ادائے دید سراپا نیاز تھی میری. آپ سب مجھے دیکھ رہے ہیں, میں بھی آپ کو دیکھ رہا ہوں, اور میں بہت سو کو دیکھ کر بھی اندازہ لگا لیتا ہوں کہ یہ کیا دیکھ رہے ہیں. اور یہ بھی بتا دوں گا کہ وہ دیوبندی ہیں, وہ بریلوی ہیں, وہ سنی ہیں, وہ شیعہ ہیں, وہ ملنگ ہے, وہ مولائی ہے, وہ تقلیدی ہے, وہ غیر تقلیدی ہے. جی تجربہ ہو گیا بھائی. میں نے انصر بھائی ابھی کچھ دوستوں کو بٹھایا, ساری ڈائریاں پرانی نکالیں تو 94 سے مجلسیں پڑھ رہا ہوں. 14,600 مجلسیں پڑھ چکا ہوں. 14,600 خطاب ہو چکے ہیں میری زندگی. اور میرے دشمنوں کو 14 باتیں نہیں مل سکیں. 14 باتیں نہیں مل سکیں, 3-4 باتیں لیے پھر رہے ہیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون کس وقت کہاں ہے. صلوات پڑھ لیں گے محمد و آل محمد. توجہ ہے نا حضرات کی؟ بات تھوڑی سی اور آگے جائے. صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. شاعر کہتا ہے کہ ادائے دید سراپا نیاز تھی میری, میرا دیکھنے کا انداز ہی میری عاجزی تھی. میری آنکھیں ہی عاجز تھیں, میں فقیروں کی طرح دیکھ رہا تھا اپنے مولا کو. ادائے دید سراپا نیاز تھی میری, کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی میری. تو وہ جو النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ, جو علی کے چہرے کو دیکھے وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے. تو کسی کو دیکھتے رہنا. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. جی معرفت اور شریعت کا خیال رہے, تمام تر تقاضوں کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے. کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. نماز نبی نے کیسے پڑھی؟ جو ہم ایسے پڑھیں, سجدے میں سر ہے, پشت پہ حسین ہے. نماز ایسے پڑھی, یعنی سجدہ اللہ کا ہو حب حسین کے ساتھ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بھائی ہماری بہنوں نے بڑی گھڑی سامنے لگائی ہوئی ہے تاکہ میں بار بار دیکھتا بھی رہوں. تو 1.5 گھنٹہ ہونے والا ہے مجھے پڑھتے ہوئے, مگر میں تقریباً 5-8 منٹ اور آپ کو چاہوں گا میرا ساتھ دیں. توجہ. ماشاء اللہ. اب ایک مرتبہ سرکار نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی. سرکار نے فرمایا جاؤ جا کے میرے حسین کے جھولے سے مس ہو جاؤ. چاہتے تو خود شفا دے دیتے, مگر حسین کی قدر بتانا چاہتے ہیں. حسین کی قدر بتانا چاہتے ہیں. جی امام حسین خود اور ہیں, جھولا اور ہے.
جنہیں جھولا سمجھ میں نہیں آ رہا انہیں حسین کیسے سمجھ میں آیا؟ ایسا ہی ہے نا، جھولا تو لکڑیوں کا بنا ہوا ہوگا، جھولا تو امام حسین کا لکڑیوں کا بنا ہوا ہوگا. جھولا مہد کا لفظ ہے عربی کے اندر، جو روایت ہے نا اس میں مہد کا لفظ ہے. ابھی میں ایک حسین روایت سناؤں گا جو آج ہی میں نے، ظاہر ہر مجلس تقریر کے لیے دوبارہ سے چیزوں کو دیکھتا ہوں تو ایک چیز کا اور اچھا اضافہ میرے علم میں آیا تو میں آپ کو ہدیہ کروں. میں تو یہی ہدیہ دوں گا، میرے پاس تو دینے کو یہی ہدیہ ہیں جی. مہد کا لفظ ہے، جھولا اور ہے حسین اور ہے جی. کیوں جھولے میں یہ تاثیر آ گئی کہ وہ شفا دے؟ تھوڑا گردن ہلائیے گا، بات جا رہی ہوتا. کیوں جھولے میں یہ طاقت آ گئی کہ وہ شفا دے؟ میں نے آیت اللہ بہجت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا حرم معصومہ قم سلام اللہ علیہا میں. جب وہ داخل ہوتے تھے نماز فجر پڑھانے کے بعد، ہم بھی پیچھے پیچھے ان کے چلتے تھے کہ شاید چلتے چلتے ہی کچھ مل جائے. تو میں نے انہیں بارہا دیکھا کہ حرم کی چوکھٹ سے لے کے زری تک وہ جگہ جگہ بار بار رک رک کے دیواروں کو، کنڈیوں کو، چوکھٹ کو چومتے ہوئے جاتے تھے. میں محفل پڑھ رہا ہوں، ریکارڈ بن رہا ہے، بہت سارے لوگ جنہوں نے ان کو دیکھا اس حالت میں وہ تصدیق کریں گے. اور جب کسی نے ایک دفعہ پوچھ لیا کہ حضور زری کا چومنا تو سمجھ میں آتا ہے، یہ بی بی کے دروازے سے لے کر حرم کے دروازے سے لے کر، وہ بھی اندر کا دروازہ نہیں، باہر کا دروازہ، صحن کا دروازہ، وہاں سے لے کے زری تک آپ 10 جگہ رکتے ہیں اور بوسہ دیتے ہیں. تو فرمانے لگے یہ ایک ایک چیز میری گواہی دے گی، میں گواہوں کو بڑھا رہا ہوں. سبحان اللہ، میں گواہوں کو بڑھا رہا ہوں جو قیامت میں میری گواہیاں دیں گی کہ یہ سیدہ کے دروازے پہ، بی بی کے دروازے پہ آتا تھا. جھولا اور ہے حسین اور ہے، مگر کیونکہ امام حسین کے بدن مبارک سے جھولا مس ہوا ہے، حسین کے بدن سے مس ہونے والے جھولے میں تاثیر ہو، حسین کی دعا میں تاثیر نہیں ہوگی جی، حسین کے خون میں تاثیر نہیں ہوگی، حسین کے لعاب دہن میں تاثیر نہیں ہوگی جی. امام حسین جھولے میں ہے. بھائی کیا آج کے لوگ محروم ہو گئے شفا لینے میں؟ آج فطرس نہیں ہے معاشرے میں؟ آج سلسائل اور دردائل نہیں ہے کیا معاشرے میں؟ جو غلطیاں کریں تو پھر وہ کہیں جا پڑیں اور پھر انہیں حسین یاد آئے اور پھر وہ شفا مانگنے کے لیے نکلیں. آج کیا بالے علم اور پرے عمل جلائے بیٹھے لوگ نہیں ہیں؟ آج بھی بالے علم اور پرے عمل جلائے ہوئے گناہگار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر انہیں بھی تو حسین کا جھولا چاہیے. بھائی حسین کا جھولا فطرس کے لیے وہ تھا، ہمارے لیے حسین کی زری ہے. آج امام حسین کی زری شفا دینے کا ذریعہ ہے. اللہ آپ کو بار بار مولا حسین کی زری پر لے جائے. جو نہیں گیا ہے اسے لے جائے، جو گیا ہے اسے بار بار پہنچائے، اور جو وہاں پہنچے ہوئے ہیں ان سے دعا کے لیے کہیے کہ وہ جگہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے. حسین اگر جھولے سے مس ہو جائیں تو جھولا شفا دیتا ہے. اچھا، زمزم شفا دیتا ہے، خاک شفا دیتی ہے، خاک شفا، آب شفا. عجیب انسان ہے، ماننے پر آئے تو سب کچھ مان لیتا ہے، نہ ماننے پر آئے تو حسین کی ذریعے سے نہیں مانتا جی. ہم کب کہہ رہے ہیں معاذ اللہ امام حسین کو اللہ کہنے والا کافر ہے، مگر اللہ سے جدا کہنے والا بھی مسلمان نہیں ہے جی. لہٰذا یہاں محسوس کریں وہ جو ذریعہ ہے، وہ جو جھولا ہے، اسے فطرس مسوا، سلسائل دردائل مسوئے، اور جیسے ہی مس ہوئے، بھئی تھکے تو نہیں ہے نا، جیسے ہی امام حسین کے جھولے سے انہوں نے خود کو ٹچ کیا، مس کیا، یوں مس کیا، وہاں بالوں پر بحال ہوئے. اور آپ یقین جانیے میں روایت پڑھ کر پڑھ رہا ہوں، جب فرشتے پلٹنے لگے تو ان کی پرواز سب سے اونچی تھی. لبیک یا حسین،
سبحان اللہ، بلند تر صلوات۔ بڑی عنایت، آپ کی توجہات کا ممنون ہوں۔ جب یہ پلٹنے لگے تو ان کی پرواز سب سے اونچی تھی اور اڑتے اڑتے رقص نمائی کرنے لگا فطرس۔ تھکے نہیں، میں بس بہت زیادہ 5 منٹ اور آپ کو زحمت دے رہا ہوں۔ رقص نمائی کرنے لگا فطرس اور پکار کے کہنا، مم مثلی کون ہے مجھ جیسا؟ مثلی کون ہے مجھ جیسا؟ ابھی فرشتوں کی واپسی ہو رہی تھی کہ ایک مرتبہ جناب زہرا نے آواز لگائی، بابا بابا۔ نبی مکرم نے جناب زہرا کی طرف مڑ کے دیکھا، فرمایا، وضعت الحسین فی مہد لم یجدہ فی مہدہ۔ میں نے حسین کو لٹایا تھا، حسین نظر نہیں آ رہا۔ تھکے نہیں، میں ایک روایت ہدیہ کر رہا ہوں۔ آواز دی رہا، یا رسول اللہ، بابا۔ اپنے بابا کو رسول اللہ کو آواز دی، بابا میں نے حسین کو گہوارے میں لٹایا تھا، حسین نظر نہیں آ رہا۔ جیسے ہی نبی نے گہوارے میں آ کے دیکھا حسین نہیں تھے، آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ، اللہم این الحسین، یا اللہ میرا حسین کہاں ہے؟ وہی نازل ہوئی، بلغ سلامی فاطمہ، اے میرے رسول فاطمہ کو مجھ اللہ کا سلام پہنچاؤ، فاطمہ کو میرا سلام پہنچاؤ۔ ہم حسین کو دوبارہ عرش پر لے گئے، فردہ الی محلہ، اور انہیں پیغام دو کہ کچھ ہی دیر میں واپس آتا ہے۔ وہاں والے یہاں والا حسین دیکھنا چاہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ ہمارے بولنے کو عبادت شمار فرما، سننے کو عبادت شمار فرما، اس گھر پہ اس کے وقف کرنے والوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔